مجھے جی دھمکیاں امیس کالز آئی ہیں کہ جی آپ احتجاج بند کر دو، احتجاج نہ کرو، آپ نے احتجاج کیا ہی کیوں ہے؟ آپ اپنی آواز کو بند کر لیں، اب اپنا منہ بند کر لیں۔ تو اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ ناپسندیدگی کا اظہار جو آپ اپنا اندر کریں، اپنے ڈرائنگ روم میں کریں۔ میں اس کے خلاف ایک نوٹس بھیجوں گی اور میں بعد میں اس کے پریس کانفرنس بھی کروں گی۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فدا فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پاکستان۔ آج میں ایک بہت بڑے قومی ہیرو، بہت بڑے شاعر، بلکہ شاعر انقلاب کہوں گا، حبیب جالب صاحب کے گھر پر موجود ہوں اور میرے ساتھ ان کی بیٹی موجود ہیں۔ اور آج سے کچھ روز قبل خبردار پروگرام جو آفتاب اقبال صاحب کرتے ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں حبیب جالب کے حوالے سے یہ کہا کہ میں ان کو شاعر ہی نہیں مانتا، جبکہ پاکستان میں، بلکہ پاکستان کیا پوری دنیا میں بہت بڑے بڑے مشاعرے جب شروع ہوتے ہیں تو سٹارٹ ہی ان کی شاعری سے لیا جاتا ہے۔ ایسے شاعر کو ایک شخص کہہ دے کہ میں اس کو شاعر ہی نہیں مانتا۔ اس کے جواب میں حبیب جالب صاحب کی بیٹی نے مختلف جگہ پر احتجاج کیا ہے، اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہی ہیں، احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے تاثرات جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا حال ہے سسٹر، ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ اپنا بتائیے، آپ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب بتائیے گا، یہ جو خبردار پروگرام آفتاب صاحب کرتے ہیں، انہوں نے آپ کے والد صاحب کے حوالے سے جو کہا ہے میں ان کو شاعر ہی نہیں مانتا، کیا وجہ، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب کا ایک نام ہے، ایک پہچان ہے، میں کہوں گا صرف پاکستان نہیں پوری دنیا ان کے نام کو جانتی ہے اور سلوٹ ہے ان کی شاعری کو۔ آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، مجھے آپ لوگوں کی وجہ سے ہی جو ہے نا بار بار ان کا نام میں لے رہی ہوں، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی، میڈیا کی وجہ سے ہی مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ کوئی آفتاب اقبال بھی ہے۔ یہ سب کو میں بتا چکی کہ میں نے کبھی آج تک ان کا کوئی پروگرام دیکھا ہی نہیں ہے، نہ ہی میں ان کے والد صاحب کا میں نے نام سنا ہے، اور بڑے بڑے شاعروں کا میں نے نام سنا ہے۔ فیض احمد فیض صاحب ہیں، قتیل شفائی صاحب ہیں، احمد فراز صاحب ہیں، ندیم احمد ندیم قاسمی صاحب، بہت سارے شاعر ہیں۔ تو میں نے تو کبھی ان کے والد صاحب کا نام، کیا نام ہے ان کا، مجھے بتائیں گے ذرا آپ پلیز؟ میں ظفر اقبال، تو ظفر اقبال صاحب کا نام میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، اور آفتاب اقبال کا میں نے کبھی پروگرام نہیں دیکھا۔ آپ لوگوں سے مجھے معلومات ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، مجھے میری دوست نے مجھے لنک بھیجا تو مجھے پتہ چلا، تو میں نے پروگرام دیکھا سنا۔ جالب صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جالب تو شاعر ہی نہیں تھے، اور یہ کس طرح کی شاعری ہے جو یار شاباش شریف پڑھتا ہے، یار خدا کا نام لو، ٹھیک ہے؟ تو اس بندے کے بارے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے پہلے توبہ نعوذ باللہ، پہلے صحابہ کرام کے بارے میں، پاک ہستیوں کے بارے میں باتیں کی، معافی مانگ لی، سلطان رے کے بارے میں بات کی، اس سے ان کی فیملی سے معافی مانگ لی۔ پھر ان کے ساتھ وہ جو ایک بندہ جو کام کرتا تھا داڑھی والا، اس کی بے عزتی کی، وہ بیچارہ پھر اس کے ساتھ مل گیا، اور اس کی وجہ سے اس نے پتہ نہیں شاید اس کو پیسے نہیں دیے تو وہ بیمار ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو، اور اس کی جو فیملی ہے وہ اب سفر کر رہی ہے، وہ بیچاری ان کے بیوی بچوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں، ان کے کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ان کی وجہ سے، اس بندے کی وجہ سے اس کی فیملی بیچاری اس حال میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بل پاس ہونا چاہیے، جو چیف جسٹس صاحب جالب صاحب کے دوستوں میں سے ان کو اپیل کرتی ہوں کہ ایک بل پاس ہونا چاہیے، آرڈیننس پاس ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کے بڑے لوگوں کے بارے میں یہ آفتاب اقبال باتیں کرتا ہے اور بعد میں معافی مانگ لیتا اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے۔ تو میرا نہیں خیال ہے، یہ تو اسے تو ریٹنگ کم ہوگی، بڑھے گی نہیں۔ اصحاب وہ کیسے محمد، ہے جی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیوں کے خلاف اس نے بات کی، ان کی گستاخی کی۔ پھر ہمارے قومی ہیرو جو حبیب جالب صاحب ہیں، مطلب یوں کہہ لیں جو اسلامی ہیروز تھے ان کے خلاف بھی وہ بولا ہے، اس کی بھی گستاخی کی ہے، اور جو ہمارے قومی ہیرو ہیں ان کے خلاف بھی وہ بات کر رہے ہیں، تو اس سے ریٹنگ کم ہوگی، بڑھے گی نہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ اس کا دوسرا پروگرام دیکھیں، وہ کہہ رہے کہ جی میری ریٹنگ بڑھ گئی ہے اور مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ جان بوجھ کے کرتا ہے، اور یہ اپنے پروگرام جو ہے یہ پہلے سے ریکارڈڈ پروگرام ہوتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں اور پری پلانٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کو دیکھیں نا، اس کو بندے کو بین کرنا چاہیے، اس بندے کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کا منہ بند، آئندہ نیکسٹ کے لیے منہ بند ہونا چاہیے کہ میں اس لیے آج کھڑی ہوں، احتجاج اس لیے کر رہی ہوں کہ اس کا منہ دوبارہ بھی کسی کے بارے میں یہ بات کر سکتا ہے۔ بالکل بالکل آج دیکھیں، پہلے صحابہ کرام توبہ نعوذ باللہ ان کے بارے میں بات کی، سلطان رہی، پھر حبیب جالب صاحب، پھر ایک وہ ایک ساتھ اس کے جو کام کرتا تھا، یہ اتنے سارے لوگوں کے بارے میں بات کر چکا، تو عوام میں سے کوئی بھی اس کا منہ کسی نے توڑا نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں بڑی نیچ ذہنیت ہے
کہ اتنی عظیم ہستیوں کا نام لے کے اور بڑے بڑے لوگوں کا نام استعمال کر کے یہ ریٹنگ بڑھانا چاہتے ہیں. یہ تو ریٹنگ کم ہوگی بڑھے گی نہیں, اس کی فین فالوور جو ہیں وہ کم ہوں گے بڑھیں گے نہیں. اور یہ تو عجیب سی بات ہے, مطلب آپ میں اپنی اتنی ابیلٹی نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگ کا نام لے کے, پھر نام نہیں بلکہ ان پہ کیچڑ اچھال کے آپ اپنی ریٹنگ بڑھانا چاہتے ہیں. بڑھانا چاہتے ہیں. یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اپنے منہ سے حبیب جالب صاحب کا نام بھی لے. اس کو تو پتہ نہیں, اس کو تو صرف اپنے باپ کا پتہ ہے کہ وہ سب سے بڑا شاعر ہے. وہی فیض احمد فیض سے بڑا شاعر ہے, احمد فراز سے بڑا شاعر ہے, قتیل شفاعی سے بڑا شاعر ہے, حبیب جالب صاحب سے بڑا شاعر ہے. وہ صرف اپنے باپ, جو اس کا نام مجھے نام بار بار بھول جاتا ہے, اس کے والد صاحب کا نام ظفر اقبال, ٹھیک ہے جی. وہ ہی سب سے بڑا شاعر ہے, اور پیپلز پارٹی تو ان کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ وہ کیا ہیں, کیا تھے. آپ سے بھی کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اس نے؟ مجھے جی دھمکیاں, امیز کالز آئی ہیں کہ جی آپ احتجاج بند کر دو, احتجاج نہ کرو, آپ نے احتجاج کیا ہی کیوں ہے, آپ اپنی آواز کو بند کر لیں, اب اپنا منہ بند کر لیں, اب بہت بہت ہو گیا, آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. یہ گھٹیا لوگ ہے, یہ گھٹیا بندہ ہے. اگر گھٹیا بندہ ہے تو اس کا گربان کیوں نہیں جا کے پکڑتے, بجائے مجھے فون کرنے کے. اس کو جا کے کہیں کہ آپ نے قوم کا دل دکھایا, قوم کے ہیرو, قوم کے شاعر. دنیا بول رہی ہے, دنیا اپنا اب غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے نا, آپ ان سے معافی مانگ لیں, قوم سے معافی مانگ لیں. آپ نے لائیو آ کے نیشنل ٹی وی پہ بات کی ہے, یا یہ بات آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نا پسندیدگی کا اظہار جو آپ اپنا اندر کریں, اپنے ڈرائنگ روم میں کریں. آپ کیوں لائیو آ کے اور نیشنل ٹی وی کے سامنے آپ بات کریں, پوری قوم کے سامنے. جن کو پوری قوم کو جالب صاحب پسند ہیں وہ بول رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں. آپ قوم سے معافی مانگ لیں, مجھ سے معافی نہ مانگیں. میں انشاءاللہ کل جو ہے ان کو بھیج رہی ہوں, لیگل نوٹس بھیج رہی ہوں. میں اس کے خلاف ایک نوٹس بھیجوں گی, اور میں بعد میں اس کے پریس کانفرنس بھی کروں گی, پریس کلب کے باہر بیٹھوں گی بھی, علامتی پروٹیسٹ کروں گی میں. ہوئے ہوئے سبھی مجھے سے کہتے ہیں نیچی رکھ نگاہ اپنی, کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر. بڑی عجیب سی بات ہے, جائے کہ اپنی زبان روکیں, اپنے آپ کو سمجھائیں. پہلے آپ نے بڑی عظیم ہستیوں کے اوپر اٹیک کیا, ان کی گستاخی کی, ان سے آپ کو چھٹکارا ملا, اس کے بعد قومی ہیروز کی طرف چل پڑے ہیں. اس حوالے سے آپ نے کس کس پلیٹ فارم پہ احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا ہے؟ جی بہت سارے, مجھے تو اب یاد بھی نہیں کہ کتنے سارے لوگ آئے ہیں, میڈیا سے آئے ہیں انٹرویو کرنے کے لیے. تو میں نے چیرنگ کراس کے اوپر میں نے یہ احتجاج کیا, اور وہاں پہ الٹیمیٹم دیا 3 دن کا اس بندے کو, کہ شاید اس کو شرم آ جائے, شاید اس کو یہ محسوس ہو کہ میں معافی مانگ لوں. مجھ سے معافی نہ مانگے, وہ قوم سے معافی مانگ لیں. بالکل جی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی ہیرو کے خلاف بات کی ہے تو قوم سے معافی مانگنا چاہیے. لیکن ابھی تک مطلب 3 دن کا آپ نے الٹیمیٹم دیا, ابھی تک آج وہ پورا ہو گیا. آج وہ پورا ہو گیا, آپ سے بھی کوئی رابطہ نہیں, اور کوئی معافی تلافی کا بھی کوئی اعلان نہیں کیا؟ نہیں, کوئی نہیں کیا. اور کل میں انشاءاللہ میں نے ایک وکیل ہائر کیا ہے, وہ انشاءاللہ ان کو ایک نوٹس بھیج رہا ہے, میری طرف سے بھیجیں گے. اور میں بھی اپنے فیس بک کے اوپر نوٹس لگاؤں گی کہ, اور اس کے بعد میں پریس کانفرنس بھی کروں گی, اور اس کے بعد پریس کلب کے باہر میں بیٹھ جاؤں گی. اور دیکھیں, آپ عوام سے میری گزارش ہے, میں تو بیٹی ہوں, میں تو کہیں بعد میں آتی ہوں. ہم لوگوں کو تو 6 مہینے جالب صاحب جو ہے گھر میں اکیلے چھوڑ کے وہ جیلوں میں رہا کرتے تھے, جلسوں میں رہا کرتے تھے, سڑکوں پہ انہوں نے مارے کھائیں. محکوم کی آواز, مظلوم کی آواز, اور اپنا عورتوں کے حقوق کے لیے انہوں نے سڑکوں پہ مارے کھائیں. مال روڈ پہ انہوں نے, دیکھیں یہ تصویر لگی ہوئی ہے ان کی, کہ جہاں پہ وہ عورتوں کے حقوق میں لڑتے ہوئے, بات کرتے ہوئے, مار کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. تو وہ انہوں نے جنگ لڑی ہے, انہوں نے مقدمہ لڑا ہے, عوام کا مقدمہ لڑا ہے, قوم کا مقدمہ لڑا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ صرف اس بات کو دیکھیں, وہ میرے باپ ہیں, میرے والد ہیں. اگر آپ کے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو آپ کیا چپ رہیں گے؟ آپ مجھے بتائیے. بالکل جی, کبھی نہیں, بالکل نہیں. ہاں, تو بس یہی ہے کہ مجھ سے بے شک معافی نہ مانگے, قوم سے معافی مانگ لے. قوم اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے, دکھا رہی آپ کا غم و غصہ بالکل بجا, آپ کا درد بجا, آپ کا احتجاج بجا. بلکہ یہ درد صرف آپ کا نہیں, یہ غم و غصہ صرف آپ کا نہیں, بلکہ پاکستانی ساری قوم انتہائی غم و غصے کے ساتھ ہے. ساری قوم اس پہ لان تان کر رہی ہے. اور میری سرکار سے یہ گزارش ہے کہ خدا را ایسے اینکرز, ایسے ہوسٹ اور ایسے میڈیا پرسنز
جو آ کر ہمارے قومی ہیروز کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا ایسے شوز جن شوز میں اس طرح کے غیر مہذبانہ گفتگو کے ساتھ ساتھ ہمارے قومی ہیرو اور اسلامی ہیروز پر اٹیک کیا جاتا ہے، ان کے خلاف بات کی جاتی ہے، ایسے پرسنز کو بلاک ہونا چاہیے، ایسے شوز کو بلاک ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔